بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس پروڈکشن بلتس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج فطرہ کے بارے میں چند سوالات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں کہ یہ فطرہ کتنا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے اور کتنا واجب ہے اور کب تک اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جو چند سوالات ہیں انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں خداوند کریم فرماتے انما الصدقات، بتحقیق یہ صدقے للفقراء والمساکین، یہ فقیر اور مسکینوں کے لیے ہے۔ بس عزیزان گرامی، جب ماہ مبارک رمضان جیسے ختم ہوتا ہے، عید الفطر جب پہنچ جاتا ہے تو انسان پر ایک جسمانی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے فطرہ۔ یہ فطرہ واجب ہے انسان پر، اس کو ادا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، اور 3 لوگوں پر فطرہ واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اس پر فطرہ واجب ہے جو خود بالغ ہو اور مکلف ہو، اس پر تمام واجبات واجب ہو چکے ہوں، اس پر فطرہ واجب ہے۔ اور دوسرا وہ جو کسی کے کوئی اس کو نہیں پال رہا ہو، وہ اپنے بل بوتے پل رہا ہو، اس پر فطرہ واجب ہے۔ تیسرا وہ شخص، اس شخص پر فطرہ واجب ہے جو فقیر نہ ہو۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی اور دیگر مجتہدین فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس خود اور اس کے خانوادے کے لیے 1 سال کا خرچہ نہ ہو، اور کہیں سے کوئی تنخواہ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے کے یا کسی سیونگ کے ذریعے سے اس کے پاس اتنا کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنا سال کا خرچہ پورا کر سکے، تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہے فقیر، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ فطرہ کب واجب ہوگا؟ یہ فطرہ تب سے واجب ہے جب عید فطر جس دن روزہ تمام ہو جائے، یا چاند نظر آئے، اگر چاند نظر نہ آئے تو یہ 30 دن مکمل کرنے کے بعد مغرب کی اذان سے لے کر عید کے دن دوپہر کی اذان تک، ظہرین کی اذان تک اس پر واجب ہے، وہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ فطرہ اس پر اس دوران میں واجب ہے۔ اور کہتے ہیں احتیاط واجب ہے اس سے پہلے ادا کرے۔ اور فطرے کی مقدار کتنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فطرے کی مقدار اتنا ہے کہ انسان 3 کلو چاول یا 3 کلو گندم یا 3 کلو کشمش یا ان کی قیمتیں انسان ادا کرے۔ اس کے شہر میں جو چیز زیادہ کھائے جاتے ہو، اگر چاول زیادہ کھاتے ہیں یا گندم روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں یا کشمش زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو انسان پر واجب ہے جو اس کی شہر میں، خود انسان استعمال کرنا ضروری نہیں، اس کے شہر میں دیکھنا ہے، جس شہر میں وہ زندگی کر رہا ہے اس میں جو چیز زیادہ استعمال مصرف ہوتا ہے اس کا 3 کلو دینا ہے، وہ دے تو بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود وہی چیز اگر ادا نہ کر سکے تو اس کا قیمت دینا بھی انسان کے لیے کافی ہے۔ پھر فطرہ وہ ہے کہ فطرہ انسان غیر سید کو ادا کر سکتے ہیں، مگر غیر سید کو فطرہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سید کا فطرہ غیر سید کھا سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر غیر سید کا فطرہ سید کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں۔
اور یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی نوکری کر رہا ہو، کسی کے گھر پہ پل رہا ہو، کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہو، آیا اس نوکر کا، جو نوکری کرنے والے کا جو فطرہ ہے اس کے بوس پر واجب ہے، اس کے مالک پر واجب ہے یا خود پر؟ جو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر وہ اس مالک کا، اس بوس کے گھر میں اگر وہ نوکری کر رہا ہو، اگر یہ کہیں کہ وہ اس کو پال رہا ہے تو اس وقت اس کے بوس پر، اس کے مالک پر واجب ہے۔ اگر یہ نہ کہا جائے وہ خود اپنے یعنی پیسوں پر، اپنے تنخواہ کے ذریعے سے وہ زندگی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا فطرہ خود پر واجب ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ کر رہا ہے کہ اگر عید الفطر کی رات اگر کسی کے گھر میں ہم دعوت کے لیے جائیں، آیا اس دعوت کے لیے جائیں تو اس مہمان کا فطرہ اس میزبان پر واجب ہے؟ تو یہاں پر مجتہدین آیت اللہ خامنہئی اور دیگر مجتہدین فرماتے نہیں، اس پر اس یعنی خانے پر واجب نہیں ہے، اس میزبان پر واجب نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ مہمان اس کے گھر کا فرد شمار ہو رہا ہو، یا یہ کہا جائے یہ مہمان یہ یعنی گھر والا پال رہا ہے، اگر یہ کہہ سکے تو اس صورت میں اس خاندار پر، اس میزبان پر، اس مہمان کا فطرہ واجب ہے۔ اگر اس کی صورت میں عام یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کسی کے گھر پہ ہم دعوت پہ جائیں تو ہم اس کے گھر کا فرد شمار نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کا فطرہ خود اس یعنی مہمان پر واجب ہے، اس میزبان پر واجب نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔